اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہماری موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو قبر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک حدیث میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو بیسیکلی کرکس ہے اس حدیث کا۔ اذا دخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، یعنی جب روح آسمانوں پہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان چڑھتی ہے روح، پھر اللہ تعالیٰ تک لے جایا جاتا ہے، یعنی اللہ کو دیکھتی نہیں ہے لیکن اللہ کی پریزنس میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ اگر اس سے راضی ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، میں اس سے راضی ہوں۔ اگر اللہ ناخوش ہیں، راضی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ تھرو ہم، اس کو پھینک دو یہاں سے، اور پھر اونچائی سے اس کو پھینکا جاتا ہے روح کو قبر تک۔ تو جب میت کو قبر میں لایا جاتا ہے، یعنی اب اس کے سوال جب شروع ہونے والے ہیں، مسلت الشمس عند غروبها، تو قبر میں اس کو میت کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے۔ جیسے عصر کے ٹائم پہ نہیں آپ نے دیکھا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے ایک دم خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں نا اپنی آنکھیں ملتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، کہ مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم اب ختم ہے، اب نماز نہیں پڑھنی، اب حساب کتاب ہوگا۔ تو اسکالرز یہ حدیث کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دس شوز کہ اس بندے کی پریفرنس کیا تھی، اس کی فکر کیا تھی جب وہ دنیا میں تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی اسے پہلا خیال یہ آیا ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے، کہیں عصر کی نماز نہ رہ جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا کانشیس ابھی تک نماز کے اندر ہے۔ اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک اسکالر کا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچرز دیے ہیں، ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں، تو ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا ہے کہ جو لاسٹ کانشیسنیس میں بندے کی چیز ہوتی ہے نا، جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے، ڈیتھ کے ٹائم پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ اس نے خود بتایا، ڈاکٹرز نے خود بتایا کہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ گانوں کے لیرکس نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمارے نیورونز کے کنیکشنز سٹرونگ جب بن جائے نا کسی چیز کے حوالے سے، ظاہر ہے ایک بندہ ایک خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے نیورونز کے کنیکشن ان باتوں کے مطابق بن جائیں گے، اور پھر اس کے کانشیسنیس میں وہی چیز ہوگی، اور جب بھی وہ انکانشیس ہونے لگے گا تو کانشیس کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں، اور اس کی فکر ہی یہ تھی کہ میری نماز نہ نکل جائے، نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز میٹر کرتی تھی دنیا کی زندگی میں، اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری عصر کی نماز نہ نکل جائے۔ تو دس ٹیلز اس دا ریئلٹی آف دس ورلڈ، کہ وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ہماری زندگی میں انہیں ہم اگنور کر رہے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر سے مراد ہے ایک تو ہے نا کہ سو گیا ہے، یاد نہیں رہا، یا ویسے ہی کوئی بازار میں ہے مسجد نہیں مل رہی، جیسے خواتین ہیں بازار میں اکثر ہوتی ہیں، کوئی جگہ نہیں نماز پڑھنے کی، مس ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے عصر کی نماز پڑھنی لیکن نہیں پڑھی، اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسے جیسے اس کی پوری فیملی چلی گئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اٹ از ایز اف اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی بہت تلقین کی، اور صلاۃ الوسطیٰ از دا مڈل صلاح۔ عصر کی بہت اہمیت ہے، عصر کی نماز کی، اوکے؟ تو کچھ بھی ہو جائے عصر کی نماز نہ چھوڑا کریں۔ اسی لیے اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ دعونی اصلی، کہ لیٹ می آفر صلاح، بٹ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا۔ تو موونگ آن، آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ، آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی، جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے، ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔
वो चीज़ क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया है, मुझे ये शख्स दे दे, ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। दुनियावी तो हैं ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी। यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए, और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें, कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें। हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए, जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा आप जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। नमाजी बनाना सबको, अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, ए मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले हैं उनको माफ़ करना। यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज़ आ जाती कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, और मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा, और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत में इंक्रीज कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज द दुआ कि ओ आवर लॉर्ड शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे। तो असहाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नजर आएगी जिसमें आपको विजन नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी हैं, फ़िरौन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकूं, शरह सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज़ क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या अल्लाह मैं ख़ानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे।
اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، اسپیسیفک ہو کے دعا کی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اصل بات یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں، اب دبئی میں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے، تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں۔ تو انہوں نے حال چال پوچھا، اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی، ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھیں۔ تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا، بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا، تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے۔ تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا، جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا، تو دعا کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما۔ تو مین چیز ہے دعا کا کرنا۔ جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، چلے گا، تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا، یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ، ایک گروپ نے جانا تھا۔ القریٰ یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا، انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اکوموڈیشن کا بھی کیا، صرف ٹکٹ ہم نے لگائی۔ یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ، تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی۔ مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے تو آپ جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے۔ تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی، لیکن اب میں جو